اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، لا الہ الا اللہ کو ہم سمجھے پہلے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو وہ اللہ کی عبادت میں محو تھے، اس کی اولاد اللہ کی عبادت میں محو تھی، لیکن اس لوگوں نے چلتے چلتے اس کلمے سے ہٹ گئے تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جو آدم علیہ السلام کے نسل میں 10ویں نسل پر تھا۔ اتنا عرصہ زیادہ نہیں تھا، 10واں نسل اتنا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس کا مقصد تو وہ اللہ کے عبادت سے ہٹ کر غیر کی عبادت میں محو ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح نے جب یہ دعوت تھی تو چند لوگوں نے ایمان لے کر آئے، کسی نے ایمان نہیں لے کر آیا، سارے جو ہے ان نے انکار کر دیا جیسے کہ ان نے یہ بات سنی نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح کے 5ویں نسل پر حضرت ہود علیہ السلام آیا اور اس نے بھی اپنے قوم کو کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، کیونکہ 5واں نسل کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں تھے، اتنے عرصے میں لوگوں نے اپنے اللہ کو بلا دیا تھا، کیونکہ نوح کے ساتھ جو بندے بچے تھے وہ خالص مومن اور مسلمان تھے، یہ ان کی اولاد 5واں نسل تھا، لیکن اللہ کی عبادت سے ہٹ کر غیر کی عبادت میں آ گئے تھے۔ تو جب تک اس کے بعد پھر 10ویں حضرت نوح کے 10ویں نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا، وہ اپنی قوم پر آیا اور اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اب سمجھنا پڑے گا کہ تھوڑے عرصے میں وہ عبادت کیا ہے جو لوگوں نے اس عبادت سے ہٹ گئے، اور وہ غیر کی عبادت کیا ہے جس میں لگ گئے۔ تو کیونکہ ہم جب تک عبادت اور اللہ یہ دو لفظ ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کیا ہے، عبادت کیا ہے۔ جب تک ہم اللہ اور عبادت کو نہیں سمجھیں گے نہ سرزمین پر امن آئے گا۔